شروع کیا ان 5 مسائل کا۔ ان میں پہلا مسئلہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے، تھوڑا سا مشکل بھی ہے، اور باقی دوسرا اور تیسرا مسئلہ بھی پہلے ہی پر متفرع ہے، اور چوتھا بھی تقریباً پہلے ہی پر متفرع ہے۔ اس واسطے پہلے مسئلے کو بہت اہمیت کے ساتھ آپ کو سمجھنا ہے، اور صرف سمجھنا نہیں ہے بلکہ یاد کرنا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو باتیں آئی ہیں بالکل بنیاد ہیں ایمان سے متعلق۔ ایمانیات کے کتاب الایمان میں جتنے مسائل اور بحثیں آئیں گی بخاری شریف میں، اور جتنی بحثیں آئیں گی مسلم شریف میں، ان سب میں بنیاد یہ 5 مسائل ہیں، 5 مسائل ہیں، اور ان 5 مسائل میں سے بھی پہلا مسئلہ سب سے زیادہ بنیادی ہے۔ ان کو صرف سمجھنا بھی نہیں ہے بلکہ یاد کر لینا۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات نے سمجھ لیا ہوگا۔ اگر کسی نے کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھنے کی اجازت ہے، کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیں۔ پہلے مسئلے سے آج ہم پہلے مسئلے سے متعلق بات کریں گے۔ بس بات سمجھ میں آ گئی؟ کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں ہم سے۔ کیوں بھائی کچھ پوچھنا ہے؟ آپ نہیں پوچھیں گے تو پھر ہم پوچھیں گے آپ لوگوں سے۔ ہاں، تو کیا سمجھ میں آ گیا اچھی طرح؟ ایمان اور اسلام کا فرق سمجھ میں آ گیا؟ لغوی فرق کو چھوڑ دیجئے، معاملہ آسان ہے۔ لغوی اعتبار سے اسلام کے کیا معنی ہیں، ایمان کے کیا معنی ہیں، دونوں میں فرق ہے، اور نسبت کیا ہے ان دونوں کے درمیان لغوی معنی کے اعتبار سے؟ عموم خصوص مطلق۔ یہ نسبتیں بھی یاد ہیں آپ لوگوں کو؟ یعنی تفسیر المنطق میں پڑھی تھی، کبھی نہیں پڑھی تھی؟ تو یہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ لغوی معنی ہے فرما برداری، چاہے وہ دل سے ہو یا زبان سے ہو یا اعضاء ظاہرہ سے ہو، تو فرما برداری ہے۔ گردن نہادن، گردن جھکا دے لینا، بات فرما برداری کر لینا، مان لینا۔ اور ایمان کے معنی ہے دل سے مان لینا، دل سے تصدیق کرنا، دل سے فرما برداری کرنا۔ تو ظاہر ہے کہ دل سے جو فرما برداری کرے گا وہ اسلام میں تو داخل ہے، مگر جو شخص دل سے فرما برداری نہیں کرے گا اور زبان اور ہاتھ سے فرما برداری کرے گا وہ اسلام لغوی میں تو داخل ہے لیکن ایمان لغوی میں داخل نہیں ہے۔ یہ تو معاملہ آسان ہے، اور اس سے کوئی زیادہ بحث بھی آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آگے مسئلہ جو ہے اصطلاحی معنی کے اعتبار سے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب اس میں ایمان کی تعریف کیا کی گئی ہے، کون سنائے گا؟ سنائیے 13 نمبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو تصدیق بما علم مجيء النبي صلی اللہ علیہ وسلم به ضرورة تفصیلا فيما علم تفصیلا واجمالا فيما علم اجمالا۔ بس یہ بنیاد ہے پورے کتاب الایمان کی بنیاد، اس مسئلے کی بنیاد بھی یہ تعریف ہے۔ پورے کتاب الایمان کی بنیاد یہ 4-5 مسائل، ان 4 مسائل کی بنیاد پہلا مسئلہ، اور پہلے مسئلے کی بنیاد یہ ایمان کی تعریف ہے اصطلاحی۔ هو التصدیق بما علم مجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم به ضرورتا تفصیلا فيما علم تفصیلا واجمالا فيما علم اجمالا۔ اس کو آپ اس طریقے سے یاد کرنا ہے آپ کو جیسے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد ہے، سوچنا نہ پڑے یاد کرنے کے لیے۔ جب کبھی آپ سے پوچھا جائے فوراً آپ کی زبان پر یہ تعریف آ جائے، اس کو یاد کیجیے، حفظ یاد کیجیے۔ وہ تصدیق بما علم مجیء النبی علیہ السلام۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
البتہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تصدیق سے کیا مراد ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے تصدیق کے معنی آپ منطق سے پڑھے چلے آ رہے تھے، اصول منطق سے. اذعان النسبت بین المسند والمسند الیہ، زید قائم ہے مبتدا اور خبر کے درمیان، نسبت تامہ خبریہ کا یقین کر لینا کیا ہے؟ یہ تصدیق ہے. یہ تصدیق منطقی ہے، تصدیق لغوی یہ نہیں ہے، اور تصدیق شرعی بھی یہ نہیں ہے. تصدیق منطقی میں اور تصدیق لغوی میں فرق ہے، اور جو معنی تصدیق لغوی کے ہیں وہی معنی تصدیق شرعی کے ہیں. لغت میں جس کو تصدیق مانا گیا ہے اسی کو شریعت میں بھی تصدیق مانا گیا ہے، اور جو چیز لغت میں تصدیق نہیں وہ شریعت میں بھی تصدیق نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تصدیق منطقی میں اور تصدیق شرعی میں کیا فرق ہے؟ کون بتائے گا؟ 84 نمبر بتائیے. مائک صحیح نہیں ہے کیا؟ نسبت تام تصدیق منطقی کہتے ہیں نسبت تامہ خبریہ کی یقین کرنے کو، اور دوسری تصدیق کہتے ہیں کہ نسبت تامہ خبریہ کی یقین کرنے اور ماننے کو تصدیق کہتے ہیں. جاننے اور ماننے کا فرق ہے. تصدیق منطقی حاصل ہو جاتی ہے صرف یقین سے جان کر، اور تصدیق شرعی حاصل نہیں ہوتی جب تک اس کو مان نہ جائے. ہرقل قیصر روم کا جو حال آپ نے پڑھا، وہاں آپ نے کیا محسوس کیا؟ ہرقل کو یقین ہو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا یا نہیں؟ شروع میں کچھ تردد رہا، پھر زغاتر کے پاس بھیجا، اور اس کے بعد یقین بھی ہو گیا، اور اس نے اعلان بھی کر دیا دسکرہ کے اندر لوگوں کو جمع کر کے. لیکن جب وہ باغی ہو گئے تو ان کو کہا کہ میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا. تو ظاہر بات یہ، غالب گمان یہ ہے کہ اس کو یقین ہو گیا تھا، مگر پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر ہے وہ اپنی نصرانیت پر قائم ہے. کیا فرق تھا دونوں میں؟ اس نے یقین سے جان لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو، لیکن مانا نہیں تھا. یہ بات جو ہے آپ دوسری جگہوں پر اتنی آسانی سے نہیں دیکھیں گے جو جتنی آسانی سے میں نے آپ کو سمجھا دیا، لکھ بھی دیا ہے. ورنہ عام طور سے جب کہا جاتا ہے تصدیق اذعان النسبت کو کہتے ہیں، اور آگے پر عربی اصطلاحی الفاظ آتے ہیں کہ تصدیق شرعی یہ ہے کہ انقیاد باطنی بڑا موٹا سا لفظ ہے، اور انقیاد باطنی سے کیا مراد ہے پوری طرح واضح نہیں ہوتی بات. لیکن جب آپ کو ہم نے کہا کہ جاننے اور ماننے کا فرق ہے، ماننا ہے تصدیق، بات سمجھ میں آتی ہے. تو تصدیق شرعی جو ہے، تصدیق لغوی ہے جان کر مان لینا، اور تصدیق شرعی بھی یہی ہے اور لغوی بھی یہی ہے. اور تصدیق منطقی حاصل ہو جاتی ہے صرف جاننے سے، ماننے سے نہیں. اسرائیل کی حکومت آپ کو معلوم ہے کہ موجود ہے، اور کتنے مظالم اس نے ڈھا رکھے ہیں مسلمانوں پر فلسطین کے. یقین ہے، کچھ شبہ ہے، مگر آپ کی اس کی حکومت کو آپ مانتے ہیں؟ اس کی حکومت کو ہم نہیں مانتے. اس کے وزیر اعظم کو وزیر اعظم نہیں کہہ سکتے، ہم اس کی حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتے، نہ ہونے کے برابر ہے ہمارے نزدیک. تو جاننے اور ماننے کا فرق ہے. یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے. استاد جی اس تعریف کا بھی کس طریقے سے چل رہا ہے. پوری کتاب الایمان کی بنیاد یہ 5 مسائل، ان مسائل میں سے بھی سب سے بڑی بنیاد پہلے مسئلے میں سے بھی سب سے زیادہ بنیاد ایمان کی تعریف اصطلاحی، اور اس تعریف کے اندر بھی سب سے زیادہ بنیادی چیز ہے جاننا اور ماننے کا فرق ہے. آگئی سمجھ میں بات؟
عام طور سے جہاں تک میں نے دیکھا ہے علم بحثوں کو، شرحوں کو، اردو کی جو تقریریں چھپی ہوئی ہیں ان میں مجھے اتنی واضح الفاظ کے ساتھ تعبیر سمجھ میں نہیں آئی جتنی میں نے آپ کو بتا دی ہے. جاننے اور ماننے کا فرق، بات سمجھ میں آتی ہے؟ ارے یاد رہے گا یہ استاد جی. اب دیکھ لیجیے استاد جی. کفار، یہ جو اہل کتاب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہودی اور نصرانی، قرآن نے ان کے بارے میں کہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون. معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اہل کتاب تھے یہودی اور نصرانی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو جانتے تھے، یقین سے جانتے تھے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اتنا جانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹوں کو بھی جانتا ہے. لیکن فرق کیا تھا؟ مانتا نہیں تھا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ چھپاتے حق کو چھپاتے ہیں. وہ یہ بنیاد ہے ایمان کی تعریف کی، جاننے اور ماننے کا فرق. کوئی کچھ پوچھ رہا تھا، پوچھ لے. استاد جی یہ جاننا بھی تو موقوف ہے ماننے پر. یہ جاننا بھی تو موقوف ہے ماننے پر. اگر کوئی پہلے مان لے تو اس کے بعد جاننا آتا ہے. سمجھ میں نہیں آیا کیا؟ جو جاننا ہے جی یہ بھی تو موقوف ہے ماننے پر، کہ پہلے آدمی مان لے، اس کے بعد جو ہے نا اس کی یعنی زبان پر اس کا اقرار کر لے. کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کوئی اور ترجمانی کرے گا ان کی؟ جی جو یہ جاننا ہے جی، جاننا، ہاں جو حق کا جاننا ہے یہ موقوف ہے ماننے پر. استاد جی یہ کہہ رہے کہ جاننا جو ہے یہ موقوف ہے ماننے پر، اگر پہلے مانا جائے تو پھر اس کو جانا جا سکتا ہے. کوئی سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ لوگوں کا سوال؟ جی واللہ عالم بالصواب. ہمیں اس سوال کا جواب نہیں معلوم. ایسے سوال کا جواب معلوم ہی نہیں، اب کیا کریں؟ جب سوال نہیں سمجھ میں آیا تو جواب کیسے دیں؟ خیر، آدمی جان لیتا ہے بہت ساری چیزوں کو، مانتا نہیں ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ اور ایمان حاصل نہیں ہوتا مانے بغیر. کل کتنے مل آئے تھے؟ یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب تک تصدیق کی جو سمجھ میں آ گئی بات یہ کہ وہ تصدیق بما علم کے اندر مراد جاننا، صرف جاننا نہیں بلکہ جان کر مان لینا ہے. ضرورتاً هو التصدیق بما علم مجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ضرورتاً تصدیق کرنا ان تمام باتوں کے ما عامہ ہے، صیغہ عام ہے. وہ تصدیق بما علم، ان تمام باتوں کی جو علم میں لائی گئی، جو معلوم ہے ہم کو. کیا معلوم ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لائے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. بما علم مجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بی کا خلاصہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات. بات سمجھ میں آتی ہے؟ ان تعلیمات میں قرآن بھی داخل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث قولیہ بھی داخل ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث فعلیہ بھی داخل ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دما مجیء النبی بھی، وہ باتیں جو لائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ہمیں معلوم ہوئی ہیں، جو ہمیں معلوم نہیں ہو سکی ان پر ایمان لانا بھی ضروری نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن تعلیمات کا ہمیں علم نہیں ہوا، کسی کو نیا مشرف اسلام ہوا ہے اس کو نہیں معلوم، تو اس کے اوپر اس کا وہ مکلف بھی نہیں اس پر ایمان لانے کا.
مکلف ہے ان باتوں کو ایمان لانے کا جو اس کو معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آتی ہے اچھی طرح؟ بہت سارے کفار ہیں ایسے جن کو بہت ساری اسلام کی بہت ساری باتیں معلوم نہیں. کسی کافر سے آپ پوچھیں کہ نماز عصر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، وہ تو نہیں بتائے گا. لیکن اگر وہ مسلمان ہو گیا ابھی مشرف اسلام ہوا اور اس سے پوچھیں کہ تم نے عصر کی نماز میں رکعتیں کتنی ہوتی ہیں، نہیں بتایا، مجھے نہیں معلوم، تو اس سے ایمان نہیں جائے گا اس کا، کیونکہ ابھی وہ مکلف ہی نہیں ہوا، اس کو معلومات ہی نہیں ہے. بات سمجھ میں آتی نہیں ہے؟ ارے سمجھ میں آ رہی نہیں بات. تو هو تصدیق بما علم، تصدیق کرنا ان تمام باتوں کی جو علم میں آئی ہیں ہمارے، جو معلوم ہوئی ہیں. کیا معلوم ہوئی ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے ان کو، جاء یجیء مجیئا، جو لائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جاء کے صلے میں جب با آ جاتی ہے تو متعدی ہو جاتا ہے، لانے کے معنی میں ہو جاتی ہے. تو هو التصدیق بما علم مجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم به، یعنی جن چیزوں کو لائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمیں معلوم ہوئی ہیں. خلاصہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام تعلیمات کی تصدیق کرنا، لیکن تمام آگے قید لگا دی ہے، ضرورتاً. علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات ہمیں دو طرح کی حاصل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جن کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں، عصر کی نماز بھی 4 رکعت والی ہے. یہ ہمیں تواتر سے معلوم ہے، یقین سے معلوم ہے. ان کا اگر کوئی انکار کرے گا کافر ہو جائے گا. وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، عصر کی 4 رکعتیں نہیں مانتا، 5 رکعتیں ہوتی ہیں. حالانکہ اس کو بتا دیا گیا ہے تواتر سے، اس کے بعد یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ 4 رکعتیں ہوتی ہیں، مگر وہ انکار کر رہا ہے، معلوم ہونے کے باوجود انکار کر رہا ہے. تو ایسا علم جس کا علم، ایسی تعلیمات جن کا علم ضروری حاصل ہو گیا ہو. علم ضروری کو بھی سمجھ لو، یہ بھی بہت ضروری ہے. علم ضروری کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. بہت سے لوگ علم ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ علم جس کو حاصل کرنا ضروری ہے، اردو والا ضروری سمجھتے ہیں. یہ اردو والا ضروری نہیں ہے. آئی سمجھ میں بات؟ ضرورت کہتے ہیں مجبوری کو، یعنی ایسا علم حاصل ہوا ہو کہ وہ علم ضروری ہو، یقینی ہو، قطعی ہو، اس کا انکار نہ کر سکے. اس وقت دن نکلا ہوا ہے، یہ علم آپ کو حاصل ہے، اس وقت دن ہے، اس کا آپ انکار کر سکتے ہیں؟ زبان سے انکار کر تو سکتے ہیں مگر اس کی نفی نہیں ہو سکتی. اس کو آپ دل سے نکال نہیں سکتے. میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ آپ کو علم ضروری ہے اس کا یا نہیں ہے؟ ایسی بات کو اگر کوئی جھٹلائے گا کہ مجھے تو استاد نظر نہیں ہے، میں تو نہیں دیکھ رہا، میں تو سبق میں نہیں ہوں، استاد تو یہاں نہیں پڑھا رہے، استاد تو اس وقت کسی اور جگہ پڑھا رہے ہیں، اور یہ دن نہیں نکلا بنی رات کا وقت ہے، تو پاگل اور بے وقوف تو کہے گا یہ باتیں، مجنون کہے گا، لیکن کوئی سمجھدار آدمی یہ بات نہیں کہہ سکتا. تو علم ضروری سے مراد وہ ہے کہ جس کو رد نہ کیا جا سکے، اپنے جاننے والا اس کو اپنے دماغ سے ہٹا نہ سکے. ایسا علم جس کو جاننے والا اپنے دماغ سے ہٹا نہ سکے، ایسا علم ضروری ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس میں تعریف کیا کی ذرا پڑھ کر سنا دو. یہ علم کا مفعول مطلق ہے، دیکھیں سنا دو پڑھ کر. کون پڑھے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرورتاً، یہ علماء کا مفعول مطلق ہے، اس لیے منصوب ہے. دراصل یہ علم ضرورت تھا. علم ضرورت تھا. علم ضرورت تو کیا ہو گیا؟ علماء کا مفعول مطلق ہو گیا کہ علم کون سا؟ ہر قسم کا علم مراد نہیں ہے، بلکہ علم ضروری مراد ہے. جی
مضاف کو حذف کر کے اس کا اعراب مضاف الیہ کو دے دیا گیا، اور علم ضرورت سے مراد علم ضروری ہے، یعنی ایسا پختہ یقین جسے دفع کرنے پر آدمی قادر نہ ہو۔ اس ایسا علم یقین کو آدمی دفع نہیں کر سکتا اپنے دماغ سے، جی، خواہ وہ یقین بدیہی ہو یا نظر ہاں ایک بات یہ بھی ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علم ضروری سے مراد علم بدیہی ہے، نہیں، بلکہ علم ضروری ہے یعنی جس کو آدمی دفع نہ کر سکے وہ علم یا تو بداہت سے حاصل ہوا ہے تب بھی، اور اگر نظری تو علم جانتے ہیں نا بداہت اور نظری، علم بدیہی علم نظری، اور نظری وہ ہوتا ہے جو دلائل سے ثابت حاصل ہو، بدیہی وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی دلائل کے حاصل کرنی ہو جائے۔ ہمیں بدیہی طور پر اس وقت معلوم ہے کہ دن ہے، یہ بدیہی علم بدیہی ہے، لیکن علم بدیہی ہو وہ بھی علم ضروری ہے، اور علم بدیہی نہیں بلکہ نظری ہے، استدلال کے ذریعے سے ہمارے علم میں حاصل ہوا ہے، لیکن استدلال اتنا پکا ہے کہ اس کو ہم اپنے دل سے دفع نہیں کر سکتے، تو یہ بھی علم ضروری ہے اگرچہ وہ بدیہی نہیں ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ ہر علم بدیہی ضروری ہوتا ہے لیکن ہر علم ضروری بدیہی نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی؟ منطق کی باتیں ہیں مگر یہ باتیں بڑی باریک ہیں، ان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بے شمار علماء کو میں نے دیکھا، بعض اہل علم کو، کہ وہ کسی کی تکفیر کے مسئلے میں الجھے رہتے ہیں، کس کو کافر کہے کس کو مسلمان کہے، جب تک حقیقت نہیں معلوم ہوگی ایمان کی فرق کیا پڑتا ہے، اس وقت تک یہ طرح طرح کی باتیں وہ کرتے رہتے، جہالت کی باتیں بھی بعض طلبہ کرتے رہتے۔ تو خیر بات سمجھ میں آ گئی، علم ضروری سمجھ میں آ گیا، سمجھ میں آ گئی بات؟ بہت سے لوگ سمجھتے علم ضروری ہے جس کو حاصل کرنا ضروری ہو، تو نہیں، یعنی جس کو حاصل کرنا لازم ہو، یہ وہ اردو والا ضروری نہیں ہے بلکہ یہ علم ضرورتن ہے، علم ضرورتن۔ تو ما علم مجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرورتن، اب کیا مطلب ہو گیا؟ مطلب یہ ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے جن تعلیمات کا ہم کو علم ضروری حاصل ہو گیا ان کو ماننا تصدیق ہے، اس کو ماننا ایمان ہے۔ تصدیق کرنا ایک ہے، تصدیق ایک ہے معلومہ، جو معلومہ جو ہے وہ علم ہے، اور تصدیق ماننا ہے۔ تو معلوم معلومہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی تعلیمات میں سے جن تعلیمات کا علم ضروری ہم کو حاصل ہو گیا ان کی تصدیق کرنا ایمان ہے۔ یہ اب تک یہ ترجمہ جو ہوا تصدیق کی بات کا، تعریف کی بات کا، یہاں تک یہ ہوا، کیا ترجمہ ہوا؟ تصدیق کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ان تمام تعلیمات کی جن کا علم ضروری ہم کو حاصل ہو گیا، اور جن تعلیمات کا علم ضروری ہم کو حاصل نہیں ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ساری تعلیمات ایسی ہیں جن کا علم ضروری ہم کو حاصل نہیں ہوا، علم ظنی حاصل ہوا ہے، ظن غالب حاصل ہوا ہے۔ خبر واحد سے علم ظنی حاصل ہوتا ہے یا علم یقینی قطعی؟ علم ظنی حاصل ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن جو لائی ہوئی تعلیمات خبر واحد سے ہمارے علم میں آئی ہیں، صرف ان کا علم ہمیں ظنی ہے، علم ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص ان کا انکار کرے گا کہ میں نہیں مانتا تو اگرچہ گناہ گار ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو نہ ماننے کا، لیکن چونکہ وہ تعلیمات کا علم ضروری نہیں ہے، ظنی ہے، اس بات تو اس کا انکار کرنے سے کافر نہیں ہوگا، گناہ گار ہوگا۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ جیسے کہ وتر کے وجوب کی دلیل، اگر کوئی سا وتر کے واجب ہونے کا انکار کرے تو اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وتر کا وجوب جو ہے ظنی ہے، علم ظنی، دلیل ظنی سے حاصل ہوا ہے۔ اور علم ضروری حاصل ہوا ہے ان تمام چیزوں کا جن کا علم ہم کو تواتر سے حاصل ہوا ہے۔ اب سمجھ تو بات یہ ہو گئی کہ علم کی دو قسمیں ہو گئیں، علم ضروری، علم ظنی۔ علم ضروری جن تعلیمات کا حاصل ہو گیا ان کی تصدیق کرنا ایمان ہے، ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار بھی کرے گا کافر ہو جائے گا۔
اور جو جن کا علم ظنی ہم کو حاصل نہیں ہوا، علم ظنی حاصل ہوا، علم ضرور حاصل نہیں ہوا، ان پر ایمان لانا تو ضروری، اس پر ایمان تو موقوف نہیں ہے، لیکن اگر نہیں مانے گا تو گنہگار ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ علم یقینی کس طریقے سے حاصل ہوتا ہے؟ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تواتر ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیو بہت ساری تعلیمات کا علم تواتر سے حاصل ہوا ہے۔ مثلا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اللہ کی کتاب کہا تھا، اس کا علم یقینی ہے، تواتر سے ثابت ہے۔ اس علم کو دفع نہیں کر سکتے۔ نمازیں 5 نمازیں فرض ہیں، اور نمازیں فرض ہیں، میرے علم میں یہ بات آ گئی، آپ کے علم میں بھی آ گئی، اس علم کو ہم دفع نہیں کر سکتے، کیونکہ اتنی تعداد جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے یہی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ 5 نمازیں فرض ہیں، اور 5 نمازیں بھی کون کون سی ان کے نام بھی ہمیں یاد ہیں، اور ان کا تواتر سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اس کو روایت کرنے والے اتنی تعداد میں رہے ہیں کہ ان کو سب کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے جھوٹ پر اجماع کیا تھا اور اتفاق کر لیا تھا، تواتر الکذب کر لیا تھا۔ تو تواتر سے جو علم حاصل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کیسا علم ہوگا بھائی؟ ٹیک لگا کے نہیں بیٹھتے کتاب پر، بھائی کتاب تکیہ نہیں ہے۔ علم تواتر سے کیسا علم حاصل ہوتا ہے؟ علم ضروری حاصل ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کو ایک اور ذریعہ بھی حاصل تھا، وہ مشاہدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرما دی کہ یوں یہ کرو، تو جس صحابی نے خود سن لیا اس کو علم ضروری اس کا حاصل ہو گیا، اس کا انکار کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، انکار کرتا کافر ہو جاتا۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ چنانچہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہم تک علم ضروری کے درجے میں نہیں پہنچی، تواتر کے ذریعے میں نہیں پہنچی، لیکن صحابہ تک کسی صحابی تک وہ علم ظنی کے طور پر نہیں بلکہ مشاہدے سے حاصل ہوئی گئی تھی، اس کے لیے انکار کرنا جائز نہیں تھا، انکار کرتا وہ کافر ہو جاتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آتی ہے بات بھائی؟ تو علم ضرورتاً کی قید سے علم ظنی نکل گیا، خارج ہو گیا۔ علم ظنی پر ایمان لانا، ایمان کا تصدیق کرنا، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان وہ ہے جو مطلوب ہے کہ علم یقینی، علم ضروری پر تصدیق کر لی جائے، علم ضروری کی تصدیق ہو جائے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اگرچہ میں نے آپ کو مطالعے کا مکلف کیا تھا، اپنے آپ کو مکلف نہیں کیا تھا کہ میں آپ کو سمجھاؤں گا بھی، لیکن مجھے خیال ہوا کہ باتیں باریک ہیں اور بنیادی ہیں، اس بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ پھر آپ جا کر اس کا تکرار بھی کیجئے، مطالعہ کیجئے، اچھے طریقے سے یاد کیجئے ان کو۔ پھر تواتر کی 4 قسمیں ہیں، ان کو آپ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، مقدمہ مسلم میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ مقدمہ مسلم، امام مسلم کا جو مقدمہ ہے اس کی شرح میں فتح الملم میں حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تواتر کی 4 قسمیں بیان کر دی ہیں۔ یہاں بھی ہم نے خلاصہ ذکر کر دیا ہے: تواتر بالاسناد، تواتر بالعمل، تواتر بالقدر المشترک، تواتر طبقہ۔ ان کی تفصیلات آگے آ جائیں گی۔ خلاصہ یہ کہ علم ضروری حاصل ہوتا ہے 2 چیزوں سے، یا تو خود مشاہدہ کر لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام کا کرتے ہوئے، یا براہ راست سن لے کوئی بات فرماتے ہوئے۔ یہ حاصل تھا صحابہ کرام کو، ہمیں حاصل نہیں ہے۔ اور دوسرا ذریعہ تواتر، وہ ہمیں بھی حاصل ہے اور بہت سارے صحابہ کرام کو بھی حاصل ہوتا تھا، کیونکہ کوئی صحابی سفر میں گیا ہوا ہے، اس وقت اس نے خود نہیں سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بعد میں واپس آیا تو سب نے بتایا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کیا ہے۔ جب اتنے بہت سارے آدمیوں نے بتا دیا تو تواتر ہو گیا ان کے حق میں، وہ بھی اس پر بھی لانا ان پر ضروری ہو گیا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ آ گئی بھائی؟ آگے تفصیلاً فیما علم تفصیلاً و اجمالاً فیما علم اجمالاً، اس کی ترکیب نحوی ہم نے لکھ دی ہے، آپ نے ذرا نے سمجھ لی ہوگی۔
حاصل اس کا کیا ہے کہ تفصیلاً جو ہے مفعول مطلق ہے علماء کا، کہ ما علماء مجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرورتاً تفصیلاً. ضروری علم ضروری کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تفصیلی ایک اجمالی. بات سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو دل میں ضروری جن چیزوں کا حاصل ہوا ہے تفصیلاً ان پر ایمان لانا بھی تفصیلاً ضروری ہے، اور جن چیزوں کا علم ضروری حاصل ہوا اجمالاً ان پر اجمالاً ایمان لانا بھی ضروری ہے. اس کو سمجھ لیجئے. جتنے صحابہ کرام ہیں یا کوئی آدمی نیا مشرب اسلام ہوتا ہے وہ اس کو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا علم ضروری، بعض تعلیمات کا علم ضروری تفصیلاً حاصل ہوتا ہے. پہلے ہی دن مشرب اسلام ہوا، مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، سب نے نماز کا وقت ہوا، بھائی نماز پڑھو، سب کہہ رہے بھائی زور کی نماز ہو گئی، زور کی نماز کا وقت ہو گیا اور زور فرض ہے. یہ بھی وہی کہہ رہا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے. اور باہر نکلتا ہے تو سب لوگ یہ کہتے ہوئے سنتا ہے کہ ہاں زور کی نماز فرض ہوتی ہے. تو اس پر یہ ایمان لانا ضروری ہو گیا. اور اگر اس کو ابھی تک یہ نہیں معلوم تھا بلکہ اتنا معلوم تھا کہ ایک عبادت اسلام میں جو فرض ہے وہ نماز ہے، نماز کی تفصیلات کیا ہیں ان کو نہیں معلوم تھا، تو اس کو اتنا ایمان لانا ضروری ہے کہ نماز فرض ہے. اس کی تفصیلات کیا ہیں اس پر ایمان لانا ضروری نہیں. ایمان لانا ضروری اس وقت ہوگا جب اس کا علم تفصیلی بھی حاصل ہو جائے گا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ چنانچہ نیا مشرب اسلام جو آتا ہے آدمی وہ پہلے ایمان لاتا ہے تفصیلاً، تصدیق کرتا ہے تفصیلاً، نہیں تصدیق کرتا ہے اجمالاً. پھر بعد میں جو اس کے علم میں معلومات آتی رہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر ان کی تفصیلاً بھی تصدیق کرتا چلا جاتا ہے. صحابہ کرام کا حال تقریباً یہی تھا. اکثر صحابہ کرام کا ان کو شروع میں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اب علم ضروری ان کو حاصل ہو گیا، اس کی تصدیق ان پر فرض ہو گئی. اگر انکار کرتے کافر رہ جاتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلوم تعلیمات کیا ہیں ابھی اس کو نہیں معلوم تھی. جو ان کے تعلیمات معلوم ہوتی چلی گئیں، تفصیل معلوم ہوتی چلی گئی علم کی، علم ضروری کی، تو اب اس پر تفصیلاً بھی ایمان لانا ضروری ہوتا چلا گیا. جب تک اجمالاً تھا اجمالاً ایمان لانا ضروری تھا، جب تفصیلاً ہے تو تفصیلاً ایمان لانا ضروری ہے. چنانچہ جب وہ ایمان لایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس پر بھی یہ ایمان لانا ضروری تھا کہ جو بھی آپ کے تعلیمات ہوں گی برحق ہوں گی. یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کیسا ہے؟ علم ضرور تصدیق ہے علم ضروری کے مطابق تفصیلاً نہیں اجمالاً. اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات علم ضروری کے حد تک ان کے علم میں آتی جائیں گی تفصیلاً، تو ان پر ایمان لانا بھی اسی تفصیل کے ساتھ ضروری ہوگا. جو باتیں علم میں آ گئیں ان پر ایمان لانا ضروری ہو گیا. آدمی قرآن شریف پڑھتا ہے، ایمان لاتا، ایک مشرک ہے، کافر ہے، مشرب اسلام ہوا، لوگوں نے بتایا کہ یہ قرآن کریم ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کی کتاب قرار دیا ہے، اس کا علم ضروری اس کو حاصل ہو گیا کہ اللہ کی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی کتاب. لیکن اس کو کیا معلوم الحق من ربک ولا تکونن من الممترین قرآن کریم کی آیت ہے یا نہیں؟ یہ تو تم بھی نہیں بتا سکتے، ہر ایک نہیں بتا سکتا. آئی سمجھ میں بات؟ اس تفصیل کا علم جو ہوتا چلا جائے گا، جس آیت کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ قرآن کی آیت ہے اس پر ایمان لانا بھی فرض ہوتا چلا جائے گا. تو تفصیلاً اور اجمالاً کا فرق سمجھ میں آ گیا؟ کیوں بھائی سمجھ میں آ گیا؟ جاننا اور ماننا یہ بھی سمجھ میں آ گیا، اور علم ضروری علم ظنی بھی سمجھ میں آ گیا، اور تفصیلاً اور اجمالاً کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا. یہ تین چیزیں سمجھنے کی، جب ان کو آپ سمجھ لیں گے تو آپ نے ایمان کی حقیقت سمجھ لی. اگر ان میں سے کچھ ایک بات بھی رہ گئی تو ایمان کی حقیقت آپ نہیں سمجھے. بات سمجھ میں آتی ہے بھائی؟ پاکستان کی ایک سابق وزیر اعظم تھی، ایک ہی تو تھی، خیر اس نے کسی چیز کے بارے میں کہا تھا کہ یہ تو اسلام میں نہیں ہے، حالانکہ وہ تواتر سے ثابت ہے. مجھے تو اس کی مثال یاد نہیں رہی.
تواتر سے ثابت تھی. تو اگر کوئی آدمی سنتا تو کافر ہو گئی، مگر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کو علم ضروری حاصل ہوا تھا اس بات کا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ معلوم ہونے کے بعد اگر انکار کرتی تو کافر ہوتی. اور اگر اس کو معلوم ہی نہیں تھا یا معلوم تھا مگر ظنی تھا، کسی غیر معتبر آدمی نے اس کے سامنے کہی تھی بات، کبھی یقینی درجے میں اس کو علم نہیں آیا تھا اور اس نے انکار کر دیا تو کافر نہیں ہوگی. تو اس معاملے میں یہ بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ کافر بناتے رہتے ہیں. بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کافر بنانے کا، مسلمان بنانے کی توفیق تو کم ہوتی ہے، کافر بنانے کا شوق ہوتا ہے لوگوں کو. یہ بھی کافر، فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر. پنجاب کے اندر یہ کام بہت ہوتا ہے، وہاں کی مسجدوں میں جمعہ کی نماز میں کافر بنانے کا کام ہوتا رہتا ہے. یہ کافر ان کو کافر بناتا رہتا ہے، وہ ان کو کافر بناتا رہتا ہے. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے کیونکہ سمجھتے نہیں ایمان کو، ایمان اور کفر کی حقیقت کو نہیں سمجھتے. اگر سمجھیں گے تو اتنی جہالت کی باتیں نہیں کریں گے. بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ سب نہیں کرتے، سب علماء نہیں کرتے. پنجاب کے علماء بڑے بڑے ماہر علماء ہوتے ہیں، بہت فقیہ ہوتے ہیں، محققین ہوتے ہیں. لیکن میں تو ان پیشہ ور باعثوں کو کہہ رہا ہوں جو ان کا پیشہ ہی مناظرہ بازی ہے، تو وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. ارے سمجھ میں آتی ہیں نہیں باتیں. چلیں کل کو اس کو آپ سمجھ کر آئیں گے اچھی طریقے سے. ہم آپ کو آج مہلت دے رہے ہیں، آپ اس کو اچھی طرح سمجھ کر آئیں گے. اس کے بعد پھر دوسرے مسئلے کا بھی مطالعہ کر کے آئیں گے. ہم دونوں میں امتحان لیں گے آپ کا، دونوں مسئلوں میں. ابھی پہلا مسئلہ بھی ختم نہیں ہوا. اب یہ دیکھنا ہے کہ تصدیق تو معلوم ہو گئی، اسلام کی حقیقت کیا ہے اور ان دونوں کے درمیان نسبت کیا ہے، اسلام اور ایمان کے درمیان. اس کو بھی سمجھ کر آئیں. ہم آپ سے پوچھیں گے کل کو انشاءاللہ.